حضرت علی کو دوسری شادی کی اجازت کیوں نہیں ملی؟ بنت مسلم کراچی سے۔ مفتی صاحب جو تیسری اور چوتھی شادی کی ترغیب دیتے ہیں، مجھ سے کسی نے کہا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دوسری شادی کرنا چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے تھے اور ان کو اجازت نہیں دی تھی۔ اس طرح جب حضرت خدیجہ حیات تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ اس بارے میں کوئی تفصیلی جواب دے دیں تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ ہے، حضرت علی کے نکاح میں جب حضرت فاطمہ تھیں تو حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لست احلل حراما ولا احرم حلالا ولكن لا يجتمع بنت عدو اللہ و بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیت واحد، کہ میں نہ اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہوں نہ حرام کو حلال کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی پر پابندی نہیں لگائی تھی، نہ تیسری پر نہ چوتھی پر، کیونکہ آپ کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اللہ کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک طبعی طور پر نفرت تھی جس کی بیس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، من آذاہا فقد آذانی، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو وہ تکلیف کی وجہ یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن اسلام کی بیٹی سے نکاح کر رہے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ تو یہ علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ دوسری شادی پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ اور اگر فرض کر لیں کہ دوسری شادی پر پابندی لگائی تھی تو قرآن نے 4 شادیوں کی مرد کو اجازت دی ہے صاف لفظوں میں، اور اس سے کسی کو بھی مستثنیٰ نہیں کیا۔ تو اسی بیس پر صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ حضرت علی نے بھی حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد 4 شادیاں کی ہیں، اور جب حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت آپ کے نکاح میں 4 بیویاں تھیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استثناء ہوگا، حضرت فاطمہ کی خصوصیت ہوگی کہ پیغمبر کی بیٹی پر سوگن نہیں آ سکتی۔ اگر یہ فرض کر لیں کہ نبی نے منع کیا ہے تو نبی نے صرف حضرت علی کو منع کیا ہے، اس کے علاوہ کسی دنیا میں کسی انسان کو آپ نے منع نہیں کیا۔ تو جب منع نہیں کیا تو اور قرآن نے اجازت دی ہے تو اس لیے سب کے لیے حلال ہے، بشرطے کہ وہ عدل کرے۔ قرآن نے بس ایک شرط لگائی ہے کہ سب کے حقوق پورے ہوں اور سب کے ساتھ یعنی برابری ہو، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ تو اس شرط کے ساتھ قرآن نے صاف لفظوں میں اجازت دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں 2 2 3 3 اور 4 4 سے نکاح کرو۔ شروع ہی قرآن نے 2 سے کیا، ایک کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا، ایک کا تو آخر میں ذکر کیا کہ ان خفتم اللہ تعدلوا، اگر تمہیں خوف ہو کہ تم برابری نہیں کر سکتے، فواحدۃ، تو پھر ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ تو جب بھی کوئی کہے کہ نبی نے چونکہ حضرت علی پر پابندی لگائی تھی تو ہم بھی اپنے داماد پہ پابندی لگا رہے ہیں، تو آپ کہو نبی نے حضرت علی پر لگائی تھی، آپ کے داماد پر یا آپ کے بہنوئی پر پابندی نہیں لگائی تھی، تو وہ قرآن نے اجازت دی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سسر کو داماد جب دوسری شادی کرے تبھی تکلیف ہوتی ہے، اس طرح پہلی بیوی کو ایک طبی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف کا ہونا برا نہیں ہے، یہ ایک نیچرل ہے۔ تو لیکن پابندی لگانا، زبردستی کسی کو روک دینا، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے حلال کو حرام کرنے کے مترادف ہے۔ دوسرا مسئلہ، حضرت خدیجہ جب حیات تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ تو بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے تو اس وقت آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر تقریباً 40 سال تھی۔ تو یہ بھی اشکال ہو سکتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جلد نکاح کی ترغیب دی ہے، بالغ ہوتے ہی نکاح کی ترغیب دی ہے، تو آپ نے خود 25 سال میں نکاح کیوں کیا؟ تو جو اس سوال کا جواب ہے وہی اس آپ کے سوال کا بھی وہی جواب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نبوت سے پہلے کیا ہے، خود دیر سے شادی کی ہے اور ایک بیوی پر اکتفا کیا ہے، اس لیے کہ نبوت سے پہلے شریعت کے حکام پر آپ مطلع نہیں ہوئے تھے، جو تفصیلی حکام ہیں جس کا قرآن میں ذکر اللہ نے کیا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی آپ شریعت سے بے خبر تھے، ہم نے باخبر کر دیا۔ تو نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ گناہ سے پاک تھے اور شرک اور بدعت سے پاک تھے، یعنی معصیت سے پاک تھے، لیکن شریعت کے حکام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تفصیلی احکام ہیں ان کا علم نہیں تھا، تو اسی وجہ سے آپ نے نکاح بھی دیر سے کیا اور طویل عرصے تک ایک بیوی پر اکتفا بھی کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے
اور پھر جب تفصیلی احکام نازل ہونا شروع ہوئے آہستہ آہستہ، اور زیادہ ڈیٹیل میں جو احکام نازل ہوئے وہ ہجرت کے قریب اور ہجرت کے بعد. تو پھر جیسے ہی ہجرت کا وقت آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت اور پھر ہجرت کے بعد پھر کثرت سے نکاح کیے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ زمانہ جاہلیت میں زیادہ شادیاں کرتے یا جلدی شادی کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی کثرت کا ذاتی شوق تھا زمانہ جاہلیت میں عرب کے دستور کی وجہ سے، کیونکہ عرب میں زیادہ شادیوں کا رواج تھا. لیکن اس وقت آپ نے دیر سے بھی شادی کی اور ایک بیوی پر بھی اکتفا کیا. اس سے یہ پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت نہیں تھی تو عرب کے دستور کے بالکل خلاف چلے ہیں، لیکن جب نبوت مل گئی اور شریعت کے احکام تفصیلی نازل ہوئے تو آپ نے زیادہ نکاح بھی کیے اور جلد نکاح کی ترغیب بھی دی. اس میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیاں اور جلدی شادی کی ترغیب وہ شریعت کے حکم کی وجہ سے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیوی پر اکتفا کرنا اور دیر سے نکاح کرنا وہ شریعت کا حکم نہیں ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج تھا کہ آپ کو دنیا سے بے رغبتی تھی، نکاح کا شوق نہیں تھا. تبھی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی النکاح والطیب، اللہ نے میرے دل میں محبت ڈال دی ہے نکاح کی اور خوشبو کی. تو پتہ یہ چلا کہ نکاح کی محبت باقاعدہ آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے، اور یہ نبوت کے بعد ڈالی گئی ہے. تو اس سے پہلے آپ کے دل میں نکاح کی وہ رغبت نہیں تھی، بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ رغبت ڈالی ہے تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کریں. ظاہر ہے نبی کی نبوت کے بعد والی زندگی کو فالو کیا جاتا ہے، نبوت سے پہلے والی زندگی کو فالو نہیں کیا جاتا. تو یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے نبی نے ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیاں اور جلدی شادی کی ترغیب یہ شریعت کی وجہ سے ہے، زمانہ جاہلیت کے رواج کی وجہ سے نہیں ہے. اگر آپ پہلے نکاح کر لیتے اور جلدی شادیاں کر لیتے، زیادہ شادیاں پہلے کر لیتے، تو اس میں اس بات کا امکان تھا کہ آپ نے اپنی یعنی یہ سنت عادیہ کہلاتی، دینی سنت نہ کہلاتی، بلکہ یہ کہلاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رغبت تھی زیادہ نکاح میں، اس لیے آپ نے یہ کیا ہے، یعنی ذاتی رغبت تھی. تو ذاتی رغبت تھی نہیں، اللہ نے ڈالی تھی تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں اس معاملے میں اور لوگ اس کو شریعت کا حکم سمجھ کے کریں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے. تو شباب تو 15 سال سے شروع ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت خدیجہ سے وفا کا تقاضا تھا کہ آپ نے ان پہ دوسری شادی نہیں کی، تو یہ بات بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر یہ والی علت پائی جاتی تھی، اس بیس پر نبی نے شادی نہیں کی دوسری حضرت خدیجہ کی زندگی میں، تو حضرت عائشہ سے تو نبی کو سب سے زیادہ محبت تھی. اگر حضرت خدیجہ سے زیادہ نہیں تھی تو حضرت خدیجہ سے کم بھی نہیں تھی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو اگر یہ بے وفائی ہوتا نا، بیوی پر دوسری بیوی لانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ یہ حضرت عائشہ کے ساتھ بے وفائی نہ کرتے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ کے اوپر جو آپ سوکر نہیں لے کر آئے، اس کی وجہ حضرت خدیجہ سے محبت یا شریعت نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے دل میں دنیا سے بے رغبتی اللہ نے رکھی تھی. آپ کو بس بقدر ضرورت پر آپ نے کفایت کی، لیکن جب شریعت کے تفصیلی احکام نازل ہوئے تو اللہ نے بتایا کہ آپ نے اس میں قناعت سے کام نہیں لینا، سخاوت سے کام لینا ہے. نکاح میں قناعت نہیں کرنی، کثرت سے نکاح کرنے، تاکہ آپ کی امت اس معاملے میں آپ کو فالو کرے. یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب جو ایک سے زائد شادیوں کی حقیقت، وہ میری کتاب ہے، اس میں نے یہ بات ہندوؤں کے حوالے بھی نقل کی ہیں کہ ہندو بھی اس بات کا، جو ان کے جو ماہرین ہیں، جو ان کے کالم نگار ہیں یا ان کے مورخین ہیں، جو وہ تک اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں، جو ان میں انصاف پسند ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ نکاح کیے اس لیے کیے تاکہ ان کی قوم بھی کثرت سے نکاح کرے، جن میں طلاق یافتہ بھی ہوں، بیوہ بھی ہوں، کنواریاں بھی ہوں، اور کسی قسم کی عورت سے نکاح میں وہ عار محسوس نہ کریں. تبھی آپ دیکھیں نبی نے ایک کنواری خاتون سے نکاح کیا، باقی ساری بیوہ اور طلاق یافتہ عورتیں تھیں. تو اس تمام معاملات میں لوگ عار اور شرمندگی محسوس نہ